بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو پی کے سنبھل میں جو ثانیہ اور حادثہ پیش آیا وہ ہم سب کے علم میں ہے۔ وہاں 5 مسلم نوجوانوں کی شہادت ہوئی۔ اللہ رب العزت ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے حکومت سے تو یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے 50 لاکھ روپے دیے جائیں، اور خود جمعیت علماء ہند کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے گھر والوں کے لیے 5 لاکھ روپے دیے جائیں گے۔ ایسے ہی جو زخمی ہوئے ہیں ان کے علاج و معالجے کا بھی بندوبست کیا جائے گا۔ ایسے ہی جمعیت کی طرف سے اعلان بھی کیا گیا ہے کہ مظلوموں کو انصاف دلانے کے لیے ہر سطح پر انشاءاللہ ہم لڑیں گے۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے ایک پریس نوٹ آج جاری کیا گیا ہے، میں اس کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اس میں لکھا گیا ہے: سنبھل ثانیہ، جمعیت علماء ہند کی طرف سے شہیدوں کے اہل خانہ کے لیے 5 لاکھ روپے کا اعلان۔ صدر جمعیت علماء ہند مولانا محمود مدنی نے سنبھل کے ذمہ داروں کے ساتھ ملاقات کی۔ مغموم اہل خانہ کے زخموں پر مرہم۔ مقامی پولیس دباؤ بنا کر گرفتار شدگان سے بیانات بدلوا رہی ہے۔ مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی۔ نئی دہلی 28 نومبر۔ سنبھل میں پولیس انتظامیہ نے جو انسانیت سوز جرم کا ارتکاب کیا ہے وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ ہم اس کے خلاف ہر سطح پر لڑیں گے اور مظلوموں اور بے قصور گرفتار شدگان کو انصاف دلائیں گے۔ یہ اعلان جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسد مدنی نے رجب پور امروہہ سنبھل حادثے سے متعلق ہوئی ایک اہم میٹنگ میں کیا۔ مولانا مدنی نے اعلان کیا کہ جمعیت علماء ہند سبھی شہداء کے ورثاء کو 5 لاکھ روپے دے گی، نیز جو زخمی ہوئے ہیں ان کے علاج و معالجے کے لیے دست تعاون بڑھایا جائے گا۔ اس میٹنگ میں جمعیت علماء امروہہ، جمعیت علماء سنبھل اور جمعیت علماء مراد آباد کے ذمہ داران موجود تھے، جس میں جمعیت علماء ہند کے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی اور جمعیت علماء ہند کے خازن مولانا قاری شوکت علی اور مفتی محمد عفان صاحب منصور پوری بھی شریک ہوئے۔ صدر جمعیت علماء ہند نے تینوں اضلاع کے ذمہ داران پر مشتمل ایک ریلیف کمیٹی بھی تشکیل دی، جس کا کنوینر حافظ محمد شاہد صدر جمعیت علماء سنبھل ہوں گے۔ نیز ایک قانونی کمیٹی تشکیل دینے کا بھی فیصلہ ہوا۔ دوسری طرف ٹی ایم یو یونیورسٹی کے ہاسپٹل میں زخمیوں کے اہل خانہ سے ملاقات کے بعد جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی نے سخت اعتراض ظاہر کیا کہ زیر علاج زخمیوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ پولیس محکمہ زیر علاج محروسین پر دباؤ بنا رہا ہے کہ وہ اپنے بیانات کو بدل دیں، جو انصاف و قانون کے خلاف ہے، اور ہم اس کے خلاف اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ جمعیت علماء ہند کے وفد نے ناظم عمومی مولانا حکیم الدین صاحب قاسمی کی قیادت میں آج صبح پولیس فائرنگ میں زخمی ہونے والوں کے متعلقین سے ٹی ایم یو اسپتال میں مل کر مزاج پرسی کی۔ ان مجروحین کا علاج پولیس کی سخت نگرانی میں ہو رہا ہے۔ ان میں ایک محمد عظیم ابن خلیل احمد ساکن ساہواج پور کلا سنبھل ہیں، جبکہ دوسرے محمد حسن ساکن نقاشہ محلہ بڑا بازار سنبھل ہیں، جن کے دائیں بازو میں گولی لگی ہے۔ ان کے والد عرفان احمد کا قریب 20 روز قبل انتقال ہوا تھا، والدہ عدت میں ہیں۔ اور تیسرے محمد وسیم ساکن محمود کی سرائے ہیں۔ جمعیت علماء ہند کے وفد میں ناظم عمومی جمعیت علماء ہند کے علاوہ مولانا غیور احمد قاسمی، مولانا شفیق قاسمی اور مولانا واحد الزماں قاسمی شامل ہیں۔ وفد میں سنبھل سے حافظ محمد شاہد صاحب صدر جمعیت علماء سنبھل، مولانا عبدالغفور نائب صدر علماء سنبھل، مولانا ندیم اختر جنرل سیکریٹری جمعیت علماء سنبھل، قاری ریاض الدین، مولانا انس اور سلمان شامل ہیں۔ جو ریلیف کمیٹی تشکیل دی گئی ہے اس میں مولانا شاہد، مولانا انس، قاری یامین امروہہ، مولانا عبدالغفار، حافظ والد وغیرہ وغیرہ یہ حضرات رہیں گے۔ اس کمیٹی کے سرپرست مولانا محمد عفان صاحب منصور پوری ہوں گے۔